اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو کہ نہایت ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ وہی مالک الملک ہے اور وہی ذوالجلال والاکرام ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسلامک سیریز کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سیریز کے پیارے دوستو، جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کا نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے، جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارہ شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوا کرتی تھی، یا تو ان کے لیے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیادت جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی برہمتی سے بھی نہ ہو۔ آخرکار ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچ کر دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرا اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرا خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے، اس کا شکار نہ کرے، اس کو کھائے یا نہ کھائے، آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی معاملت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑے یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتا؟ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات ہی میں سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا، نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، نہ ہی اس سے کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا، تو یہ دیواروں پر چڑھ کے ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، ان کے کپڑے سونگھنے لگے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخسانوں پر بہتے تھے۔ اس حال میں ان کو 3 روز گزرے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان میں بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسح شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ ان کی نسل چلتی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسلامی سیریز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔